من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے کھانے پینے کی چیزوں میں وہ تمام ضروری چیزیں رکھی ہیں جن کی ہمارے جسم کو ضرورت ہے، فولاد ہے، کیلشیم ہے، چکنائی ہے اور کیا کیا ہے، وہ سب چیزیں رکھی ہیں۔ یہ ایک مثال ہے جس سے بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ ہر چیز کے متعلق حکم دیا ہے جس سے ہماری یہ دنیاوی زندگی پرسکون اور ٹھیک گزرے، اور آخرت وہ تو انعام میں ملے گی، جنت تو انعام میں ملے گی۔ اللہ کے احکام پر عمل کرنے سے ہماری یہ زندگی ٹھیک گزرے گی۔ یہ بات اب سمجھو، اگلی بات، اس سے اگلی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک احکام بھیجے۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی تجربے کی ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے دن سے سب کچھ جانتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ کس امت نے کس قسم کی کوتاہی کی اور کس قسم کی سزا اس کو بھگتنی پڑی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سب باتیں ہمارے لیے قرآن پاک میں بیان کر دی کہ دیکھو ہم نے فلاں کو یہ حکم دیا تھا، انہوں نے یہ نہیں مانا تو اس کا نتیجہ ان کو یہ بھگتنا پڑا۔ یہ تو اسی طرح کی بات ہے یہاں پر۔ ترجمے سے محض کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا، آدھی بات کا چوتھائی بات بھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ہاں، یہود، علماء یہود، عیسائیوں میں تو دین کا جذبہ پہلے ہی سے نہیں ہے، وہ تو صرف برائے نام ہے، یہودیوں میں ہے۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور آپ سے پہلے بھی دین کے احکام چھپا لیا کرتے تھے، شریعت کے احکام چھپا لیا کرتے تھے، اور کبھی کبھی تو بالکل اس کو الٹا کر کے بیان کر دیا کرتے تھے۔ یہ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات میں، اور جیسا کہ میں نے بتایا اس سے پہلی کتابوں میں، چھوٹے چھوٹے صحیفوں میں، انبیاء کرام علیہ السلام کے واسطے سے اپنی امتوں سے یہ عہد لیا تھا کہ تم اللہ کی کسی بات کو چھپاؤ گے نہیں، اور اللہ کے کسی حکم کو چھپاؤ گے نہیں، جب اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہوگی تو تم اس کو ضرور بیان کرو گے، اس کو چھپاؤ گے نہیں۔ اور یہود اس حکم کے باوجود اس کی خلاف ورزی کیا کرتے تھے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، من سئل عن علم فکتمہ الجم بلجام من النار، جس سے دین کی کوئی بات پوچھی گئی
اور اس نے وہ بات چھپا لی تو اس کی سزا یہ ہوگی کہ میدان حشر میں اس کو آگ کی لگام پہنائی ہوئی ہوگی۔ بہرحال حاصل یہ ہے کہ اس امت کو بھی یہ حکم ہے، اس سے پہلی امتوں کو بھی یہ حکم تھا کہ دین کی کوئی بات اور دین کا کوئی حکم مت چھپاؤ۔ یہ چنانچہ یہود کی خلاف ورزی اس میں بڑی مشہور ہے۔ دو قسم کی خلاف ورزیاں ہیں۔ ایک تو یہ کہ سارا عرب یہ جانتا تھا کہ ان پر تورات نازل ہوئی ہے اور ان کے پاس آسمانی کتاب تورات ہے، تو وہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بارے میں پوچھتے تھے۔ تو وہ یا تو چھپاتے تھے یا الٹا بتاتے تھے، یہ حالانکہ قرآن پاک میں ہی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی صفات سے جو تورات وغیرہ میں بیان کی گئی تھی اس طرح پہچانتے تھے جیسا کہ انسان اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، اس طرح پہچانتے۔ لیکن جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ کیا یہ واقعی نبی ہے تو کبھی اس بات کو صاف صاف نہیں بتاتے تھے، کبھی ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو صاف صاف نہیں بتاتے تھے۔ ایک تو کمی یہ تھی، اور ایک دوسری کمی کیا تھی؟ جہاں یہ دیکھا کہ اگر ہم دین کی بات صاف ظاہر کر دیں گے تو یہ مالدار آدمی ہم سے ناراض ہو جائے گا، اگر ہم نے اس کے خلاف مسئلہ بتا دیا تو یہ ہم سے ناراض ہو جائے گا، اور جو بھی کچھ اس کے یہاں سے حلوہ مانڈا روپیہ پیسہ فلاں ہے وہ چیزیں بند ہو جائے گی۔ یہ تو وہ اس کے خلاف مسئلہ نہیں بتاتے تھے، چھپا لیتے تھے یا الٹا بتا دیتے تھے۔ یہ اس بات کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے، اور ان کو بیان کرنے کے واسطے، بیان کرنے کا مقصد حاصل یہ ہے کہ ہم ایسا نہ کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایسا نہ کریں۔ پہلا آپ اس کا ترجمہ سن لیجئے گا، بات اب آپ کے سمجھ میں پوری آ جائے گی۔ اس کے بعد ایک ضروری بات بعد میں بتاؤں گا میں، اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد لیا ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی، یعنی تورات انجیل۔ کیا عہد لیا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، تم اس کو تمام لوگوں کے سامنے بیان کرو گے، اس کو چھپاؤ گے نہیں۔ وَلَا تَكْتُمُونَ، اور تم اس کو چھپاؤ گے نہیں۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو انہوں نے اس عہد کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا۔ پیٹھ کے پیچھے ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کری، اس کا بالکل لحاظ نہیں کیا، یہ مطلب ہے اس کا۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے یعنی چھپانے کے ذریعے، چھپانے کے بدلے انہوں نے تھوڑی سی دنیا حاصل کی۔ فَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، وہ ایسا کرتا۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، بہت برا ہے وہ جو انہوں نے حاصل کیا۔ بات پوری ہو گئی اور آپ کی سمجھ میں بھی خوب اچھی طرح آ گئی۔ اب میں آپ کو دو باتیں بتاتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ میں باتیں کہنے سے شرماتا ہوں، مجھے اچھی نہیں لگتی، لیکن ضرورت کے تحت کہنی پڑتی ہے۔ ہم
اب اتنے مرعوب ہو چکے ہیں، اتنے مرعوب ہو چکے ہیں کہ دین کی جو بات عام لوگوں کو، ہندوؤں کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو، دنیا میں رہنے والے دوسرے انسانوں کو پسند آتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہاں ہمارے قرآن میں بھی ایسا ہے، اور جو ان کو پسند نہیں آتی وہ ہمارے قرآن میں ہوتی ہے تو ہم اس کو یا تو چھپاتے ہیں یا اس کو گول مول ہیر پھیر کر کے بتاتے ہیں۔ مثال کے طور پر پچھلے ہفتے بھی کسی مناسبت سے اس کا ذکر آیا تھا اور اب بھی ذکر، آج بھی اس کا ذکر آ گیا۔ ہم پڑھتے رہتے ہیں تاریخوں میں کہ اس کے 100 بیویاں تھیں اور 350 رکھیل تھی، کم بت تھی، اس سے بھی زیادہ۔ تو اس زمانے میں زیادہ بیویاں رکھنا فخر کی بات تھی، اس پر فخر کرتے ہیں، ان کی تاریخوں میں لکھا ہوا ہے، فخر کرتے ہیں۔ اب حالات کچھ بھی ہوئے ہوں، اب ایک سے زیادہ نکاح کرنے کو، ایک سے زیادہ قانونی بیوی رکھنے کو برا سمجھتے ہیں۔ تو ہم میں سے اتنی ہمت، اتنا حوصلہ نہیں رکھتے کہ یوں کہتے ہیں کہ ہاں ہمارے یہاں 4 بیویاں رکھنے کی اجازت ہے۔ اگر وہ چاروں کے ساتھ انصاف کر سکتا ہے اور اس کو ضرورت ہے تو 4 بیویاں رکھنے کی اجازت ہے، یوں صاف نہیں کہتے، اپنی توہین سمجھتے ہیں، کسی بھی وجہ سے اس حکم کو صاف بیان کرنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ ہاں تعویل کرتے ہیں، اب جی ہاں یہ ہے تو قرآن پاک میں یہ حکم، لیکن یہ پہلے زمانے کے لیے تھا، جس زمانے میں جہاد ہوا کرتے تھے، جنگیں ہوا کرتی تھی اور مرد شہید ہو جایا کرتے تھے اور کئی بہت ساری عورتیں گھروں میں بیٹھی رہتی تھی، تو ان کو ٹھکانہ دینے کے لیے ان کو تو کئی نکاح کی اجازت تھی۔ آج تو ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے، آج تو ایسی جنگیں نہیں ہوتی وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال اس کی کوئی نہ کوئی تعویل کرتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے ان کا سر کٹتا ہے کہ شریعت میں ہاں 4 بیویوں کی اجازت ہے۔ اسی طریقے کی آپ نے سنی ہو یا نہ سنی ہو، ہم تو سب کی سنتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں۔ ہاں اجی وہ غیر مہذب زمانہ تھا، عورتیں بھی نہ سمجھ تھی، عورتوں کے اندر بھی اتنا حوصلہ نہیں تھا، وہ بھی گھروں میں رہتی تھی، اس لیے ان کو پردے کا حکم دیا گیا تھا۔ آج تو عورتیں بڑی بہادر ہو گئی ہیں، بڑی سمجھدار ہو گئی ہیں اور زمانہ بھی مہذب ہو گیا ہے، آج پردے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی جن چیزوں کو وہ پسند نہیں کرتے، جو ان کے معاشرے میں نہیں ہیں اور جو ان کے قانون میں نہیں ہیں اور ہمارے یہاں ہیں، تو ہم حوصلے کے ساتھ صاف، بالکل صاف انداز میں یہ کہنے کی ہمت نہیں رکھتے کہ ہاں ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں یہ حکومت، کوئی نہ کوئی لپیٹ لگاویں گے اس میں۔ یہ بھی اللہ کے احکام کو چھپانا ہے، یہ بھی اللہ کے احکام کو چھپانا ہے، یہ ہے۔ بلکہ اور بہت ساری مثالیں ہیں ایسی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، تم مال کی محبت سے بچنا اور عورتوں کے فتنے سے بچنا۔ اور بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورتوں کا کی طرف سے آیا تھا، یہ ہے۔ تو اس کو لے کر ہر محاذ پر اعتراض کیا جاتا ہے، چونکہ ہمارے یہاں الحمدللہ عورتوں کا احترام، اکرام، ان کی آرام و راحت کا انتظام ہے جو دوسروں کے یہاں نہیں ہے، تو اس پر سب طرح اعتراض کیا جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، پہلی بات، ہمیں اس سے زیادہ علم ہے یا نہیں ہے، لیکن اتنی بات کہنے میں کہیں مت شرماؤ کہ جی ہاں یہ ہماری شریعت کا حکم ہے، بالکل ٹھیک ہے۔
بلکہ اس سے آگے ہمیں اتنا علم ہونا چاہیے، اتنی عقل ہونی چاہیے، اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ ہم دین کے احکام کی برتری ثابت کر دیں، برتری ثابت کر دیں۔ یہ ہے، دیکھو ایک مثال بتاؤں میں آپ کو، ٹی وی پہ خبریں کون دے ہوئے ہیں، چینلوں پہ خبریں کون دیں؟ بھائی معاف کریے تم مجھے، اور جو مجھے کچھ کہو گے کہہ لیو گے، سب سے سونی لونڈی کو بٹھایا جائے گا وہاں سے، اور پورے میک اپ کے ساتھ بیٹھے گی وہاں سے وہ۔ کیوں بھائی؟ مرد نہیں کام کر سکتے، اور ایسی لڑکی کو کیوں بٹھایا جائے گا، اور پورے میک اپ کے ساتھ ہی کیوں بٹھایا جائے گا؟ کچھ نہ کچھ تو ہے، کچھ نہ کچھ تو ہے۔ آپ دیکھو گے جتنے بھی ایڈورٹائز ہیں الا ماشاء اللہ ہے، کسی میں ننگی، کسی میں آدھی ننگی، اور خوبصورت سے خوبصورت فوٹوز پہ لگائے جائیں گے۔ اور بھائی یہی دو مثالیں بتیری ہوں تو آپ میں سے زیادہ دنیا گھومتے ہیں، جانتے پہچانتے، آخر کچھ تو ہے۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ وہ ایڈورٹائز دیکھے نہ دیکھے، کوئی ایڈورٹائز دیکھے نہ دیکھے، لیکن ان لونڈی کو ضرور دیکھے گا، اور اس کے بہانے سے پھر ایڈورٹائز بھی دیکھے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ نفس پرستی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے ہر ایک کے اندر۔ خبریں سنے نہ سنے، لیکن اسے دیکھ کر اسے تو دیکھے گا، اسے دیکھنے کے واسطے چینل کھول لے گا۔ تو نفس پرستی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ اور میرے دوستو، جب اندر کوئی چیز ہوتی ہے تو وقت پر وہ ضرور ظاہر ہوتی ہے، اس کا نقصان کہیں نہ کہیں ہوگا، کہیں نہ کہیں ضرور ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ کہیں کہ دیکھو سیدھی بات ہے، چاہے کوئی انکار کرے لیکن ہم اس کو مان نہیں سکتے۔ جب جوان لڑکا لڑکی اور غیر محرم مرد عورت جمع ہوں گے اور ان کو بات کرنے کا، ملنے جلنے اٹھنے کا موقع ملے گا تو بہت کم چانس ہے کہ وہ بچ جائیں گے۔ پھر اس کے اوپر یہ بھی ہو کہ آپس کی رضامندی سے اگر کچھ کر لیا جاوے تو کوئی حرج نہیں ہے، معاشرے میں بھی اس کو برا نہ سمجھا جاوے، تو پھر کیسے بچے گا، کیسے رکے گا کوئی؟ تو بہرحال میں یہ کہتا ہوں کہ بڑے حوصلے کے ساتھ اور معاملے کو ثابت کرنا چاہیے کہ ہاں ہماری بات ٹھیک ہے۔ میں اس کے لیے دو باتیں بتاتا ہوں، مجھے تفصیل سے بولنا تھا اس پر۔ ہمارے حضرت قاری نعمت اللہ صاحب نے ایک قصہ سنایا تھا، بہت بچپن کا ہے، اب تک یاد ہے ہمیں کسی بات میں۔ یہ حکیم کرم الہی صاحب تھے، ان سے کسی نے سوال کیا آپس میں، بے تکلف دوستوں نے، ارے بھائی تم گائے تو کھاتے ہو، کتا کیوں نہیں کھاتے؟ جی ہم نے پہلے ہی سوچ لیا، حکیم جی نے جواب دیا، جی ہم نے پہلے ہی سوچ لیا تھا، ہم نے گائے کھانی شروع کری، تم نے اس کو ماں بنا لی، ہم کتا کھانا شروع کریں گے، تم اسے باپ بنا لو گے۔ بولتی بند ہو گئی۔ اچھا، ایک موقع پہ ٹرین میں سفر کر رہا تھا، وہ پوچھ رہے آج ویج نان ویج؟ ہم نے کہا بھائی فل ویج۔ ہمارے پاس میں بیٹھے تھے تلک لگائے ہوئے کئی، انہوں نے کہا ویج، وہ کیا نان ویج یعنی مرغا۔ چلو جی، وہ تو اپنا کام کر کے چلا گیا۔ ایک مجھ سے کہنے لگا کہ تم تو ہفتے کے 7 دن گوشت کھانے والے ہو، یہاں کیوں نہیں کھا رہے؟ کیا بات ہے؟ کوئی مذہبی بات ہے یا ڈاکٹری بات ہے؟ میں نے کہا جی مذہبی بات بھی ہے، ڈاکٹری بھی ہے۔ وہ کیا؟ مگر مذہبی بات یہ ہے کہ آپ بھی اس بات کو جانتے ہو کہ ہم نہیں بھگوان فلا فلا اوپر والا نیچے والا ہم یہ نہیں استعمال کرتے، سیدھا آپ بھی بات جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی جان نہیں ڈال سکتا،
مگر اللہ کے نام کے بغیر کسی کی جان بھی نہیں لی جا سکتی، لہذا اگر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے گا تو وہ حلال ہوگا، نہیں تو حرام ہوگا۔ اس کا جواب اس کے پاس کچھ نہیں تھا، اب میری سمجھ میں تو ہو بھی نہیں سکتا۔ دوسری بات میں کہوں گا ڈاکٹری بھی ہے، انسان ہو یا جانور ہو، اس کے جسم میں جو خون دوڑتا رہتا ہے وہ خراب ہوتا ہے، نقصان دہ ہوتا ہے، اس میں بیماریاں بھی ہوتی ہیں۔ اگر اس کو ٹھیک سے ذبح کر کے وہ سب خون نکال دیا جاوے، اس کے بعد اس کے جسم کے اندر بیماریاں نہیں رہتی، اور اگر وہ خون اس کے گوشت میں رل مل جاوے تو پھر اس میں بیماریاں رہتی ہیں۔ اگر ایک دم جھٹکا کیا جاوے تو ایک جھٹکے کی وجہ سے ایک دم اس کی روح کو اتنی تکلیف پہنچتی ہے کہ بالکل سکتے میں آ کے وہ سارا خون اندر ہی رہ جاتا ہے، بہت کم خون نکلتا ہے۔ اور اگر وہ مر جاوے، اپنے آپ ہی مر جاوے، تو وہ مرنے کے بعد، روح نکلنے کے بعد پھر خون نہیں نکلتا، پھر وہ سب کا سب اندر ہی ختم ہو جاتا ہے، سب بیماریاں اسی میں رہتی ہیں۔ تو میں یہ بات آپ کو بتائی کہ اپنے دین کی بات کو بالکل صاف کہو، بالکل مت ڈرو، نہ گھبراؤ، ہاں اتنا علم بھی رکھو کہ آپ اپنی بات کو ثابت کر سکو۔ یہ بہرحال دین کے احکام کو بالکل نہیں چھپانا چاہیے، خاص طور سے جن پر لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کی دلیل ہمیں معلوم ہونی چاہیے، اور ہمیں اس طرح کا علم حاصل کرنا چاہیے کہ ہم ان دوسروں کو جواب دے سکیں، لاجواب چاہے نہ کر سکیں لیکن جواب دے سکیں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، دوسری ایک بات اور ہو گئی، میرے ساتھ کوئی پنگا پھنس گیا، آپ جانتے ہیں کہ بھائی مولوی صاحب ٹھیک ہے، حق پر ہے، لیکن دوسرا بھی سامنے، اس سے بھی آپ کا لحاظ ہے، آپ یہ سوچ رہے کیوں بات بگاڑی، تو ہمارے حق میں صاف بول کر آپ صحیح بات کہنے کی ہمت نہیں کرتے، ہے نہیں ایسا؟ پورے معاشرے میں یہی ہے، پورے معاشرے میں یہی ہے، ہاں کہ ارے کیوں برائی لی، سچ بات معلوم ہے، حق بات معلوم ہے، اس کے باوجود بھی دوسرے کی برائی سے بچنے کے واسطے سچ بات کہنے کو تیار نہیں ہیں۔ پولیس آ جاوے تفتیش کے واسطے، آپس میں پنچایت ہونے لگے تو حق بات سچ بات کہنے کو تیار نہیں ہے، چھپا لیتے ہیں۔ یہ اخلاقی کمزوری ہے اور ہمارے دین کی تعلیم کے بالکل خلاف ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، ترجمہ کرتا ہوں، پھر بعد میں سمجھ میں آ جائے گی۔ اور آپ مت گمان کیجئے ان لوگوں کے بارے میں جو اس پر خوش ہوتے ہیں جو کام انہوں نے کیا ہے، اور وہ یہ پسند کرتے ہیں کہ جو کام انہوں نے نہیں کیا اس پر بھی ان کی تعریف کی جاوے۔ ہم پھر کہتے ہیں کہ آپ ان کے بارے میں یہ گمان مت کیجئے کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، ان کے واسطے دردناک عذاب ہے۔ دیکھو دوستو، عربی میں اس کو کہتے ہیں فرح، اور اسی میں اس کو کہتے ہیں بطر، عربی میں کہتے ہیں اس کو بطر، اور ہماری اردو میں کہتے ہیں اس کو اترانا، بہت زیادہ خوش ہونا، اترانا۔ ایک تو خوش ہونا ہے اور ایک خوش ہونے کے اوپر بڑھ کر اترانا، اپنی خوبیوں پر، اپنے کام پر، اپنی خوبیوں پر بہت زیادہ خوش ہونا، اترانا، جس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اچھا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھنا، اپنی ہر جگہ اپنی تعریف،
ہر جگہ اپنے اولاد کی تعریف، اپنے کاروبار کی تعریف، اپنے باپ دادا کی تعریف، اپنے کھانے کی تعریف، اپنی شادیوں کی تعریف، اور بس ہر اپنے کاموں کی، اپنی چیزوں کی تعریف. یہ تو اس کو فرح اور بطر کہتے ہیں اور اترانا کہتے ہیں اردو میں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں. بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو بیان کرنے کی کہیں ضرورت پیش آوے تو اللہ کی نعمت کا اظہار کے طور پر دبے الفاظ میں، عاجزانہ لب و لہجے میں آپ بیان کر دیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو اپنے کاموں کو بیان کر کے، اپنی چیزوں کو بیان کر کے اور دوسروں سے تعریف بٹورنا، یہ مزاج، اخلاقی مزاج اچھا نہیں ہے. اسی کو بیان کیا جا رہا ہے. اور جو کام کیا بھی نہیں اس کی اپنی طرف نسبت کر کے اس پر تعریف چاہنا. یہ مسجد ہے جی، بس یہ تو فلانا صاحب کی بنوائی ہوئی ہے اور بس انہوں نے اس میں یوں محنت کری، حالانکہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. بس اس کا بھی بیوقوف بنا رہے، وہ بھی بیوقوف بن رہا، اور وہ بھی خوش ہو رہا. اسی طریقے سے دولت مند، عہدے والے، خاص طور سے نیتا لوگ، یہ جھوٹ موٹ ان کی تعریف کرتے رہو، جو کیا اس پر بھی اور جو نہیں کیا اس پر بھی ان کی تعریف کرتے رہو، تو اس کو بہت پسند کرتے ہیں. یہ اخلاقی کمزوری ہے، اخلاقی بیماری ہے. میں دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں، اب آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ رہا ہے. آپ مت گمان کیجئے ان لوگوں کو جو خوش ہوتے ہیں اس پر جو کام انہوں نے کیے ہیں. خوش ہونا ترجمہ ٹھیک ہے، جو اتراتے ہیں ان کاموں پر جو انہوں نے کیے ہیں، اور وہ یہ پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جاوے ان کاموں پر بھی جو انہوں نے نہیں کیے. ہم پھر کہتے ہیں کہ آپ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچا ہوا گمان نہ کریں، ان کے لیے دردناک ہے. یہ بات پچھلے ہفتے ایک بات بیان ہوئی تھی اور وہ بڑی بنیادی بات ہے، اور حدیث پاک میں، قرآن پاک میں، اولیاء اللہ کی صحبتوں میں اس کا بارہا ذکر رہتا ہے، بار بار ذکر رہتا ہے. حدیث پاک سنائی تھی کہ حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے. تو اس کو میں صاف الفاظ میں، بہت آسان الفاظ میں بتاؤں. حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدو فرماتے ہیں، یوں کہو نہ میں یہاں رہوں گا، نہ یہ میرا عہدہ رہے گا، نہ یہ میری حکومت، یہ میری دولت رہے گی، نہ میری تعریف کرنے والے رہیں گے، کچھ بھی نہیں رہ جائے گا، سبھی ایک دن ختم ہو جانا ہے. اور وہاں جانا ہے جہاں یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی، وہاں تو ایمان اور نیک اعمال ہی کام آئیں. جب آدمی اس بات کو سوچے گا تو بہت ساری برائیوں سے، بہت سارے غلط کاموں سے بچے گا اور صحیح کام کرے گا. یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بات کو بیان فرماتے ہیں، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں کی حکومت اللہ ہی کے لیے ہے. ایک دن سب پھر اسی کے قبضے میں چلی جاوے گی اور کسی کے پاس کچھ باقی نہیں رہے گا. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر بھی قادر ہے جو چاہے. اس لیے اس نے جس چیز کا، جس عمل کا جو ثواب بیان کیا ہے اس کو وہ ثواب دینے پر بھی قادر ہے، چاہے جتنا زیادہ ہو، چاہے جتنا زیادہ ہو. اور جو اس نے کسی عمل کی سزا بیان کی ہے اس پر بھی قادر ہے، چاہے وہ کتنی بھاری ہو، اس کو سزا دینے پر بھی وہ قادر ہے. تو یہ باتیں سن کر ہمارے مزاج میں تبدیلیاں آنی چاہیے، اچھے اخلاق ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے چاہیے. ایمان ایسا ہو جیسا آنکھوں دیکھی چیز کا یقین ہوتا ہے، اور اعمال پر پابندی ہو، پوری پابندی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین.